الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لولا أشق عن أمتي لأمرت السواك في كل صلاة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة لربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ایمان سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعوں کے خطبوں میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان پر نکھار کیسے آتا ہے، اور ایمان سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے اور بندہ مومن کو ایمان پر خاتمہ کیسے نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر بندہ ساری زندگی اہل ایمان میں رہے اور خدا نخواستہ موت کے وقت اس نعمت سے محروم ہو جائے تو شاید بدبخت ہونا بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے۔ تو کمال اللہ کی رحمت کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے کہ بندے کو دولت ایمان عطا ہو اور مومن اسے لے کر قبر میں چلا جائے۔
تو یہ حقیقی کامیابی ہے کہ جو اللہ نے دولت عطا فرمائی وہ ہر قسم کے چوروں سے یا ڈاکوؤں سے لوٹنے والوں سے محفوظ رہی، اور بالآخر اس دولت ایمان کو لے کر اللہ کا یہ بندہ اللہ کے حوالے ہو۔ تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں فکر مند بھی رہنا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو میں ایسے 12 اعمال عرض کروں گا جن کی برکت سے مومن کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ انتہائی قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم ان کو صرف تقریر برائے تقریر کہیں اور سنیں نہیں، بلکہ اپنا جائزہ بھی ساتھ لیتے رہیں کہ ہم میں سے کس کس کے اندر یہ اعمال ہیں۔ جہاں ہیں تو شکر کرے، نہیں ہے تو ہم فکر کریں اور اپنے اندر ان اعمال کو پیدا کریں، تاکہ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ موت تک محفوظ رہے، ہم اسے لے کر قبر میں اتر جائیں اور پھر حشر میں اسی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قد افلح المومنون، 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کامیاب ہیں وہ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہی جن کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا۔ اگر خاتمہ اس پہ نہ ہوا تو پھر وہ اہل ایمان کی فہرست سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پہلا وہ عمل جس کی برکت سے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا وہ ہے نگاہ کی حفاظت، نظروں کا صحیح استعمال۔ نظر جب صحیح استعمال ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ کیا دلیل ہے؟ مشکات میں روایت ہے میں انظر الی محاسن الدنیا، جس کی نظر دنیا کی زیب و زینت پر پڑتی ہے، ایسی چیز پر پڑی کسی غیر محرم پہ پڑ گئی جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا تھا، غلطی سے نظر پڑی تو اس نے جھکا دی کہ نہیں، میرے رب نے پابندی لگائی ہے کہ یہاں نہیں دیکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یجد حلاوت الایمان، اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ اور ایمان کی لذت ایک تو یہ ہے نا کہ بندے نے نماز پڑھی، اسے مزہ آ گیا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ ایمان کی لذت کی جھلکی ہے۔ ایمان کی لذت کا کمال جنت ہے۔ گویا یہ وعدہ ہے کہ جس نے نظر جھکائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جنت اسی کو ملے گی جس کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ تو نظریں جھکانا بندے کو بلندی پر لے جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی پھر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو نظریں جھکاتا نہیں اور اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جو دل میں آئے وہ دیکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گناہ کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، اگلے سے اگلے سٹیپ پر جاتا ہے، اور پھر خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے نہ چلا جائے۔ تو اس لیے نظروں کی حفاظت
ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں چھیڑنا، میں چاہتا ہوں آج کے خطبے میں ساری باتیں آپ کو عرض کروں۔ تو پہلی بات، نگاہ کی حفاظت ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری بات، زبان کا محتاط استعمال ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کہ بسا اوقات جب بندہ بغیر سوچے سمجھے جملے بولتا ہے نا، تو بعض دفعہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ویسے ہی مان چلا جاتا ہے۔ بہت سے کلمات کفر ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے کلمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ مثلا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، تیسرے بندے نے کہا کہ یار تم کیوں لڑتے ہو، تمہارے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان لڑنے والوں میں سے کسی نے کہا پرے کر شریعت کو، تو یہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے، بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ بادشاہوں، جب کسی کو سچ کی تلقین کی جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بادشاہوں یہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، یہاں جھوٹ کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا۔ کیوں بھائی، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زمانہ آئے گا، تو اس نے پابندی لگائی کہ تم نے سچ بولنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے ہیں نا، زبان کا غلط استعمال، یہ بندے کو ایمان سے محروم کروا دیتا ہے، اور زبان کا صحیح استعمال ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی آدمی بیک ورڈ ایریا میں رہتا ہو تو نقل کفر کفر نباشت، میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لوگ اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کے پچھاوڑے رہتا ہے، اور یہ کلمہ کفر ہے، یہ آگے پیچھے کی سمتیں ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے ساری سمتیں برابر ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جملے اور کچھ طعنہ زنی پر مبنی جملے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اس نے وہ گناہ سے توبہ کر لی سچی، اور دوسرے بندے نے اس کو مارا تانا کہ او فلاں او شرابیہ، اب یہ کر چکا ہے توبہ اور یہ دوسرا اس کو تانا مارتا ہے اس گناہ کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ہماری زبانیں تو بڑی کھلی ہے نا، فوراً بندے کو گناہ کا تانا مارتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ اسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ معاف کر چکا ہو، تو تو کون ہوتا ہے تانا مارنے والا؟ تو اسی طرح ہم جو ہے نا، یہ گناہ کا تانا مارنا تو چھوٹی بات ہے، لوگ فوراً اس کو کہہ دیتے ہیں وہ یہ کافر۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے جملے ایمان کو ختم کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملات بنتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا بہت غیر محتاط ہے، جو خبر ان کے ہاتھ چڑھ جائے اس کے تانے بانے ملا کر آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور بے دریغ تبصرے ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں خاموشی میں نجات ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال، بادب استعمال، غیبتوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور اس طرح کی جو جگتیں ہیں
سے بچ بچ کے بولنا یہ ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، مسواک کے استعمال کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ آج کل یہ سنت چھوٹتی جا رہی ہے اور بہت سے 5 وقت کے نمازی بھی مسواک نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اشق عن امتي لامرت السواك في كل صلاة۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کر دیتا۔ تو یہ مسواک کرنا سنت سمجھ کر اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور مصنون یہ ہے کہ مسواک کو ایسے پکڑنا چاہیے، ایسے کر کے، یہ ایسے، اور اس کے استعمال میں کیا ملے گا؟ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسواک کے فوائد گنواتے ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ فرمایا من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت۔ مسواک کے فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر مسواک کا اہتمام کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا۔ تو کتنا آسان کام اور کتنا اہم فائدہ۔ ہم جو ہے نا وہ مہنگی ٹچ پچ اور پیسٹ خرید کر دانت صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں، کوئی منع نہیں ہے، مسواک کرتے رہیں سنت سمجھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل تھا، وضو میں مسواک، سونے سے پہلے مسواک، سونے سے اٹھنے کے بعد مسواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبوب عمل تھا کہ آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری عمل آپ نے فرمایا وہ بھی مسواک، اور امت اس کو چھوڑ چکی ہے بہت سارے افراد ہمارے۔ تو اس لیے مسواک جیب میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کا کوئی وضو اس سنت سے خالی نہ رہے، اور وضو کے مسواک کے ساتھ کیے جانے والے وضو کے نتیجے میں پڑھی جانے والی نماز دوسری نمازوں سے 10 گنا افضل ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر آپ کو جماعت میں 27 ملتا ہے ثواب، مسواک کر کے پڑھو گے 37 ملے گا۔ تو اس لیے یہ ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے، اور خاتمہ ایمان کا ذریعہ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ اور جسے نصیب ہو گیا اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ او قال حرم علیہ النار۔ فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، جنت کا داخلہ طے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کیوں بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور نماز، ہر نماز میں 10 نمازوں کا زائد ثواب ملے گا۔ مرتے وقت آپ کی زبانوں پر کلمہ طیبہ کا ترانہ جاری ہوگا، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، جنت یقینی ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، نظر کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، مسواک کا استعمال۔ اب چوتھی چیز جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا وہ ہے ایمان کی نعمت کے ادا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ دیکھیں نا، بعض لوگ ناقدری کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
مسلمانوں کی بد اخلاقیاں برائیاں دیکھ کر وہ تبصرہ کرتے ہیں، اور میں اس تبصرے کو نقل کفر نباشت کے اصول کے تحت نقل کر رہا ہوں۔ ایسا کہنا بہت خطرے کی بات ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ چھوڑو، ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ او بھائی، کافر جتنی مرضی مخلوق کی خدمت کر لے، ہمارا گیا گزرا مسلمان اگر اس کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا، یہ اس سے کروڑ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ موت کے بعد کافر کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ وہاں بھی چلا گیا جہنم میں، ایمان کے ساتھ گیا تو ایک نہ ایک دن وہاں سے نکل کے جنت میں ضرور آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں بھی ہے کہ جب فاسق مسلمان جہنم میں جائیں گے تو ان کو کافر تانا ماریں گے کہ تم جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو تو جنت ملتی ہے، تو تم نے کہا ہے تم بھی جہنم میں، ہم نے نہیں کہا تو ہم بھی جہنم میں، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو اس وقت یہ پکاریں گے کہ یا اللہ اپنے دشمنوں کے تانے تو نہ سنا، تو اللہ آرڈر فرمائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دو۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی نہ قدری نہ کی جائے کہ ہم سے کافر اچھے۔ توفیق ایمان مل جائے تو ممکن ہے ہم جیسوں سے اچھے ہو جائیں، لیکن اگر خاتمہ کفر پہ ہو تو بس دنیاوی عیش و عشرت جو انہوں نے کرنی تھی کر لی، اب نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی میری اپنی بات نہیں ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ اعراف کا 4واں رکوع، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے ہمارے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، فرمایا جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہم سے کافر اچھے۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب کر دے تو کامیابی صرف مسلمان کو ہے۔ اس وقت حضور کی بعثت سے پہلے جو ادیان تھے وہ اپنے اپنے وقت پہ حق دین تھے، اور ان کے پیروکار اس وقت جو مر گئے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اب کوئی یہودی جنت میں نہیں جائے گا اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ یہودی، عیسائی، مجوسی سب کافر ہیں، اور اس وقت دین محمدی کو تسلیم کیے بغیر جنت کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے 2 رکوع کی پہلی آیت ہے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ نبی آپ کو آپ کا رب اطلاع دے رہا ہے، اپنی امت کو بتلا دیجئے اگر وہ میری نعمت پر شکر ادا کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یقیناً اس نعمت کو بڑھاتا رہوں گا، اور اگر وہ ناقدری کریں تو پھر یہ بھی یاد رکھیں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر
دولت ایمان کی عظیم نعمت کے عطا ہو جانے پر رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے، یہ بڑھتی رہے گی، ایک وقت آئے گا اس کے بڑھتے بڑھتے تیرا خاتمہ ہو جائے گا، جنت یقینی ہو جائے گی۔ اور اگر ناقدری ہوئی تو پھر رب تو بے نیاز ہے نا، خطرہ ہے کہ یہ ناقدری کرنے والے سے لے نہ لے، اس لیے یہ ناقدری والے جملے نہ کہیں، بلکہ ہمیں اللہ کے نبی نے ایک اور چیز سکھائی ہے، 3 الفاظ اور بعض روایات میں 4 الفاظ آئے، کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن حکما واماما۔ یہ ایمان کی نعمت کے عطا ہونے پر شکر ہے۔ فرمایا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام کے دین ہونے پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، وبمحمد نبیا ورسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، وبالقرآن حکما واماما، اور قرآن کے فیصل اور مقتدا ہونے پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ شکر کا، اللہ کی نعمت پر شکر کے اظہار کا طریقہ بتلایا۔ بعض روایات میں 3 لفظ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا یہاں تک، اور بعد میں وہ 4 لفظ وبالقرآن حکما واماما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ لفظ صبح اور شام 3 بار پڑھتا رہے گا، اس وقت تک اس پر موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس پر راضی نہیں ہو جائے گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ ہم تو آج کل لوگ جو ہے نا وہ وظائف دنیاوی اغراض کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو ان کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے صبح شام 3 بار، فجر اور عصر کے بعد اہتمام کریں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ہے نا، یہ تو میں نے کہا ہے، حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ میں نے حضور کے نام کے ساتھ درود خود پڑھا ہے۔ وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن حکما واماما، یہ 4 اگر کلمات پڑھ لیں 3 بار صبح شام، تو یہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس سے راضی نہیں ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی گارنٹی ہے ایمان پر خاتمہ ہونے کی۔ اللہ کوئی کافر سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تو اسی سے راضی ہوگا جس کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ تو بہرحال ادائے شکر ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نگاہ کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، مسواک کا استعمال اور شکر ادا کرنا، یہ 4۔ 5ویں وجہ حسب استطاعت صدقہ دیتے رہنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حسب استطاعت صدقہ دیتے رہنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ ترد البلاء وتدفع میتۃ السوء وتطفئ غضب الرب۔ فرمایا صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ بری موت کو دفع کر دیتا ہے، موت کی تلخی کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بری موت کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، اس کو بھی ٹال دے گا، اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ تو بری موت تو وہی ہے نا کہ بندے کو خاتمہ ہی کفر پہ ہو جائے، اچھی موت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو۔ اور اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہوتا ہی کب ہے؟
جب بندہ دولت ایمان لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اور صدقے کی برکت سے یہ نعمت نصیب ہوگی کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ 5، چھٹا عمل، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کی مجالس کو، ان کے قرب کو اختیار کرنے کی برکت سے بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو ولی اللہ ہے، مثلا میں آج کے دور میں مثال دیتا ہوں، تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جانے سے، اور کچھ جو بچا کھچا سلسلہ ہمارے پاس خانقاہوں کا ہے، بعض جگہ تو پیری مریدی صرف تویزوں کے لیے چلتی ہے نا، یہ رواجی ہے۔ جو شرعی تصور ہمیں شریعت نے دیا تھا پیری مریدی کا، وہ اصلاح کے لیے تھا۔ مرید پیر کے پاس جا کر اپنی برائیاں بتلاتا تھا کہ حضرت مجھ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور وہ اس کا علاج تجویز کرتے تھے۔ یہ وراثت نبوت میں یہ سلسلہ چلتا ہے، اور بعض جگہوں پر یہ اب بھی باقی ہے۔ تو ان خانقاہوں سے منسلک ہونے سے، اور یہ تحریک ایمان ہے تبلیغی جماعت، ان میں منسلک ہونے سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم اپنی آنکھوں پر بعض دفعہ بڑی عجیب تعصب کی عینت لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں او جی فلاں تبلیغی ایسا ہے اور فلاں مولوی ایسا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی ایک فرد واحد کے برا ہونے کی وجہ سے پورے طبقے کو بدنام کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے سے، اور اس کا اللہ نے حکم بھی دیا، سورہ توبہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے 11ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسهم ولا یخاب انیسهم۔ اولیاء کرام اللہ والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ تو یہ بدبخت نہیں ہوگا کیا مطلب؟ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے نا جو ایمان سے معلوم ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایمان سے خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک شعر ہے ہماری کتابوں میں عربی کا، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، لیکن ان سے محبت کرتا ہوں شاید ان کی برکت سے میرا حشر بھی قیامت کے دن کے ساتھ ہو جائے۔ تو چھٹی وجہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہونے کی، اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، اہل دین سے پیار کرنا، ان کا قرب اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی باتیں سننا، یہ بندے کو کہ ایمان کی تجدید بھی یہاں ہوتی رہتی ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ 7ویں وجہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے رہنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربک۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی کہ یوں مانگا کر اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں اور اس شخص کی محبت چاہتا ہوں جسے آپ سے محبت ہو، اور اس عمل کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے جو عمل مجھے تیری ذات کے قریب کر دے۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا،
فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت مانگتا رہے گا اور اس کی کوشش کرتا رہے گا وہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا، اور اللہ کا دشمن کافر ہی ہوگا، اللہ کا دوست مومن ہوگا۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت کو طلب کرتے رہنا اور اسے ذات و صفات میں تنہا سمجھنا۔ بعض لوگ اللہ کی محبت غیروں کو دے دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بنا دیتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ کیا کرتے ہیں؟ تعظیماً سر جھکا دیتے ہیں، کبھی اسے داتا بنا دیتے ہیں، کبھی اسے مختار کل بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بادشاہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، اور سب کچھ کون جانتا ہے؟ وہ صرف میرا رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت کسی غیر کو دے دینا بندے پر وہ قاری ضرب لگاتا ہے کہ اگر موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان کی اس نے تجدید نہ کی تو جنت کا داخلہ ہمیشہ کے لیے اس کا بند ہو جائے۔ اللہ کی محبت خالص ہونی چاہیے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ولی شریک ہے اور نہ ہی کوئی نبی شریک ہے۔ یہ واضح مسئلہ ہے۔ بہرحال ساتویں وجہ اللہ سے اللہ کی محبت کو طلب کرنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا۔ آٹھویں وجہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا۔ دیکھیں بعض لوگ گناہ چھوڑتے ہیں بدنامی کے ڈر سے، اور نیکی کرتے ہیں نیک نامی کو حاصل کرنے کے لیے سے۔ یاد رکھنا دونوں کو ثواب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار داڑھی والا ہے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اس نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا تو نہیں ہے، اور گناہ سے روکتا ہے کہ یار کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے کہ دیکھو نا یہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے گناہ چھوڑا کہ بدنامی ہو جائے گی تو پھر گناہ چھوڑنے کا ثواب اسے نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں یقین جانے کہ دل دہلنے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس راستے پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ سے عافیت اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، اور جب وہ اپنی نیکیاں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے جنت تو ہے ہی ہماری، لیکن جب میزان لگے گا تو کہا جائے گا جنت تمہارے لیے نہیں اور تم جنت کے لیے نہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ اتنی نیکیاں ہیں ہماری، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے نیکیاں کی کہ لوگ نیک کہیں گے، اور تم نے گناہ چھوڑا اس لیے کہ بدنامی نہ ہو۔ جب بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا تھا اور تمہیں سیکورٹی کا ماحول میسر ہوتا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں تم گناہ کا موقع مس نہیں کرتے تھے۔ اور جہاں لوگ دیکھتے، آج کے دور میں جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، وہاں تو تم گناہ چھوڑتے اور بڑے صوفی باصفا بن کے نظر آتے، لیکن جہاں یہ سب کچھ نہ ہوتا وہاں تم گناہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نیکی بھی میری رضا کے لیے نہیں کی، گناہ بھی تم نے میرے لیے نہیں چھوڑا، تم نے اپنی بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑا۔ جہاں بدنامی کا اندیشہ نہ تھا وہاں جی بھر کے گناہ کیا، تو نہ تم نے میرے لیے نیکی کی نہ تم نے میرے ڈر سے گناہ چھوڑا، اس لیے جنت تمہارے لیے نہیں اور تم جنت کے لیے نہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا بدنامی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے یا اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے؟
یہ اس وقت ہمارا المیہ ہے جس معاشرے کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. کیا کہنا صحابہ کا، اللہ ان کی قبول پر کروڑوں رحمتیں برسائے. یہ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو میں رہ نہیں سکتا. یہ جماعت بھی ایسی ہے جس کو رب نے چنا اور پھر مصطفیٰ نے ان کو سنوار دی. یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی تو کیا بات ہے. یہ بکریاں چرانے والا نوکر غلام کوئی ایجوکیٹڈ تو نہیں ہوگا. بکریاں چرانے والے تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے ایک چرواہے سے کہا امتحان کی نیت سے کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دیں گے اور اس کو بھون کر کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. اس نے کہا مجھے مالک نے چرانے کی اجازت دی، بیچنے کی نہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے سے کہا کہ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے. اس بکریاں چرانے والے نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ کہاں جائے گا. رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے کمال. مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے سناٹے میں امیر المومنین گشت کر رہے ہیں اور ایک بیٹی جانور کا دودھ نکال کے لائی. ماں نے کہا بیٹی دودھ نکال لیا. امی دودھ تھوڑا ہے. کہا مانگنے والا دودھ لینے والا تو روزانہ جتنے دودھ کا مطالبہ کرے گا پھر پانی ملا دو. تو اس پاکیزہ خاتون نوجوان لڑکی نے کہا امی امیر المومنین عمر نے منع کیا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کر. تو ماں نے کہا بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے. تو اس پاکیزہ خاتون نے کہا امی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ معاشرہ تھا جس کی تربیت آمنہ کے لال نے کی یا ان لوگوں نے کی جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی. اور یہی خاتون حضرت عمر نے صبح پتہ کیا کون ہے. بتلایا گیا کہ ایک غیر شادی شدہ بچی ہے. اپنے بیٹے عاصم بن عمر سے اس کا رشتہ کیا اور اسی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو میرے بھائی ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم جو گناہوں سے بچتے ہیں کس لیے بچتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا اللہ کے خوف کا ڈر. اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں. ایمان بنانے کی محنت یہی ہے کہ بندے کو ہر وقت یہ تصور رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ذاکر کون ہے. وہ ذاکر کا معنی وہ نہیں جو شیعہ کے ہاں ہے. ان کے ہاں تو ذاکر وہ ہے نا جو کربلا کا واقعہ بڑی سر سے پڑھ دیتا ہو. وہ ان کے ہاں کا معنی ہے. ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا. کسی نے کہا امیر المومنین ذاکر کون ہے؟ فرمایا ذاکر وہ ہے جس کے سامنے گناہ کا موقع آئے تو اسے اللہ یاد آ جائے، وہ ہے ذاکر. حضرت ابو مرسل ایک صحابی ہیں. قبول اسلام سے پہلے کہیں انوالومنٹ تھی مکہ میں، یہاں سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. ایک بار مکہ مکرمہ آمد ہوئی تو جہاں پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے کوئی ناجائز تعلق تھا وہاں سے انوائٹ کیا گیا، مگر اس نے نظریں جھکا دی. اس نے کہا پہلے تو بڑی تمنا تھی اور میری راہیں دیکھا کرتے تھے اور اب میری طرف سے آفر کے باوجود نظریں نیچے ہیں. تو صحابی رسول نے کہا اب آمنہ کے لال نے رب کی راہ دکھا دی ہے، اب ادھر نہیں دیکھتا. اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا. انہوں نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے.
تو یہ نہیں ہوگا. جب بندہ اس حال میں پہنچتا ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ نہیں میں نے غلط تولا تو رب تو دیکھ رہا ہے, میں نے غلط ناپا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ جب اللہ کے خوف میں گناہ چھوڑتا ہے نا تو پھر یہ ادا بندے کی یہ ادا اس کے رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ پھر رب اسے خاتمہ ایمان پہ نصیب کر کے اسے جنت الاٹ کر دیتا ہے. اور یہ بھی میرے کلمے نہیں ہے, یہ قرآن ہے. 30واں پارہ اور 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورہ نازعات, اور اس کا دوسرا رکوع ہے, آخری آیات ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اللہ کی عدالت میں پیشی کا خوف اس کے دل میں آیا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے نفس کی خواہشات سے رک گیا. دل نے کہا غلط دیکھ, اس نے نہیں دیکھا. دل نے کہا غلط تول لے, اس نے نہیں تولا. دل نے کہا غلط بول لے, اس نے نہیں بولا. بہت سے برائیوں کے تقاضے سامنے آئے, مگر یہ رکتا رہا اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ایک وقت آئے گا مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا دیا, برائیوں سے نفس کو لگام دے کے روک لیا. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جنت کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ جو ایمان کی دولت لے کر اللہ کے حوالے ہوگا. تو اس لیے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا, یہ اس کی برکت سے بندے کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. بہرحال یہ 7 وجوہات میں نے عرض کر دی, باقی 12 عرض کرنی تھی, ابھی 5 رہتی تو ان کو آئندہ جمعے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں, کیونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بس صرف نمبر گنوا دوں. کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت بھی ساتھ ہونی چاہیے. ایک بار پھر سن لیں, نگاہ کا صحیح استعمال, زبان کا صحیح استعمال, مسواک کا اہتمام, اور ایمان والی نعمت کے ادا ہونے پر شکر ادا کرتے رہنا, اور نماز کی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا, اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا, اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا. اور ایک اور بھی عرض کی تھی, صدقہ ادا کرتے رہنا. یہ 8 ہو گئی, تو 4 باقی رہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں ان پر بھی بات کریں گے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Ha ha ha.